اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کے بٹن کھولتے ہیں اور یمن کی طرف رخ کر کے ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، ٹھنڈی آہیں بھرتے اور فرماتے ہیں مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے قبر سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور یمن کی طرف رخ کرتے ہیں، ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ ایک دن صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے آپ تڑپتے ہیں وہ آپ کا بہت بڑا عاشق ہوگا، بہت بڑا دیوانہ ہوگا، آپ سے بڑی محبت کرنے والا ہوگا۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ میرا بہت بڑا عاشق ہے، وہ میرا دیوانہ ہے۔ تو عرض کیا بندہ نواز یمن دور تو نہیں ہے، یمن تو بالکل قریب ہے، پھر وہ آپ کو ملنے کیوں نہیں آتا؟ بلال حبش سے آ گیا ہے اور سلمان فارس سے آ گیا ہے، سہیل روم سے آ گیا ہے، تو وہ کیا یمن سے آپ کو ملنے نہیں آ سکتا؟ سنیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اور میرے صحابہ تمہیں کیا پتا وہ ملنے مجھے کیوں نہیں آتا، حضور کیوں نہیں آتا، ذرا ہمیں بتا دیجئے۔ فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے، اس ماں کی خدمت اسے میرے پاس نہیں آنے دیتی، اس ماں کی خدمت اسے دیتی۔ حضرت اویس قرنی حضور کو ملنے کے لیے نہیں آئے مگر خیر تابعین کہلائے، ملنے نہیں آئے مگر حضور ان کے لیے تڑپ رہے ہیں، ٹھنڈی آہیں بھر رہے ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کوئی اویس بن عامر کو ملے تو اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگی۔ معلوم ہوا جو شخص ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، اس کو اس پہ رب بھی راضی ہوتا ہے اور اس کی دعائیں رب تعالیٰ ہمیشہ قبول فرماتا ہے اور مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ یہ میں ایک نسخہ آپ کو تھمانے لگا ہوں، یہ نسخہ میں نے آپ کو پہلے بھی دیا ہے، آج پھر دینے لگا ہوں۔ بڑا قیمتی انمول نایاب نسخہ ہے اور نسخہ بھی وہ ہے جو محبوب خدا کی زبان سے نکلا ہے، وہ زبان جس زبان کی شہادت رب دے کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں سن لو میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میرا محبوب جب بھی بولتا ہے فرمان خدا کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ آپ کی بات بولنے کی دنیا ہے، آپ ذرا بولے سبحان اللہ، اس طرح ایک بات سے بولنا ہے پتہ چلے سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ فرمایا میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے فرمان خدا کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، روایت نکلی کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے، ماں باپ زندہ ہوں ان کے لیے عمر درازی بالخیر کی دعا کرتا ہے، ماں باپ فوت ہو جائے ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، اولاد کا معمول ہے روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہے۔ تو فرمایا جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آنے دیتا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر فراوانی عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو اولاد کبھی ماں باپ کے لیے دعائیں نہیں کرتی، ایسی اولاد ہمیشہ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے محروم رہتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے تھے تو دعا مانگتے تھے اللہم اغفر لی ابی ہریرہ ولأمہ ولمن استغفر لہما۔ اے اللہ ابو ہریرہ کو بھی بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بھی بخش دے، اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے دعا مانگے مولا اسے بھی بخش دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ یہ تابعی بزرگ گزرے ہیں، ان کا یہ معمول ہوتا تھا جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو کہتے تھے اے مالک مولا ابو ہریرہ کو بخش دے، ان کی ماں کو بھی بخش دے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا اور کہہ دیا کہ تمہیں بڑی ہمدردی ہے ابو ہریرہ کی ماں کی بخشش کے ساتھ، تو فرمانے لگے ہمدردی کیوں نہ ہو، انہوں نے خود تو فرمایا ہے کہ اے اللہ
بخشش کی سند خدا سے لے رہا ہوں۔ تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ رب کی رحمت کو دعوت دینا ہے۔ تو میرے اور آپ کی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اویس بن عامر کو ملے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگے۔ حضرت عمر اور حضرت علی جاتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے حضرت اویس بن عامر کے پاس پہنچتے ہیں، جا کے حضور کا سلام پیش کیا۔ حضرت اویس بن عامر کو جب حضرت اویس نے اپنے نام حضور کا سلام سنا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کہا یہ بتاؤ میرے آقا مولا کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا؟ جب حضور نے میرا تذکرہ فرمایا تھا تو میرے آقا کا انداز کیا تھا؟ تو پھوٹ پھوٹ کے جب رونے لگے، حضرت عمر حضرت علی نے جب یہ درد اور محبت دیکھی تو فرمایا پھر اتنی محبت جو کرتے ہو تو پھر ملنے کیوں نہیں آتے؟ ملنے بھی تو آیا کرو نا، تم دور تو نہیں ہو، قریب بھی تو ہو، کبھی کبھی بتا ملنے بھی آ جائے۔ تو حضرت اویس قرنی نے باپ کے رخ کو تبدیل کیا، فرمایا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے، تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ ہاں ہاں، ہم تو صبح شام حضور کی بارگاہ میں رہتے ہیں، ہم تو دن رات حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ کہا تو پھر یہ بتاؤ میرے رسول کے جو ابرو ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں یا کھلے ہوئے ہیں؟ کہا بتاؤ نا، تم تو حضور کے پاس رہتے ہو، دن رات حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، بتاؤ پھر حضور کے ابرو کھلے ہوئے ہیں یا جڑے ہوئے ہیں؟ اب حضرت عمر بھی حیران، حضرت علی بھی حیران کہ اب کیا جواب دیں؟ کہا حضور آپ خود ہی بتا دیں، حضور کے ابرو جڑے ہوئے ہیں یا کھلے ہوئے ہیں؟ سنیے حضرت ویسے قرنی جھومے اور جھوم کے کہنے لگے کوئی دور سے دیکھتا تو حضور کے ابرو جڑے ہوئے لگتے، کوئی قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے لگتے۔ یہ وہ ہے جو ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں آیا نہیں، مگر وہ جہاں بھی تھے حضور کی بارگاہ میں تھے، انہیں قرب مصطفیٰ حاصل تھا۔ تو ماں باپ کی خدمت ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ آپ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا اماں تیرے حق ادا کروں یا رب کے حق ادا کروں؟ یعنی تم مجھے ایسے کر اپنے حق معاف کر دے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر دوں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تجھے میں نے اپنے حق معاف کیے۔ حضرت بایزید بستامی گھر سے نکلتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، 12 سال تک اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اس کی عبادت و ریاضت کرتے رہتے ہیں۔ تو 13ویں سال دوبارہ اپنے گھر کی طرف چکر لگا تو خیال آیا میں اپنی بوڑھی ماں کی زیارت کروں، پتہ نہیں پھر مجھے زندگی ساتھ دے کے نہ دے، زندگی مجھے مہلت دے کے نہ دے۔ تو دروازے پر گئے، دستک دینے لگے، ہاتھ رک گیا۔ کہا بایزید تو نے کبھی ماں کی خدمت تو کی نہیں، ماں کو ستاتا بھی کیوں ہے، بے آرام بھی کیوں کرتا ہے؟ ماں سوئی ہوگی، جب تو دستک دے گا ماں اٹھ جائے گی تو ماں کو تکلیف ہوگی، آرام سے کھڑا ہے۔ پوری رات گزر گئی، دروازے پہ کھڑے رہے۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو نالی میں سے پانی آیا، آپ سمجھ گئے اماں تہجد کے لیے اٹھ گئی۔ پہلی مائیں تہجد گزار ہوا کرتی تھی، نمازوں کے علاوہ تہجد بھی پڑھا کرتی تھی۔ تو پھر پیدا ہونے والے کوئی بابا فرید بن شکر ہوا کرتا تھا، کوئی داتا علی حویری ہوا کرتا تھا، کوئی مہر علی ہوا کرتا تھا، کوئی غوث جلی ہوا کرتا تھا، کوئی میاں شیر محمد صاحب شرک پوری ہوا کرتے تھے، کوئی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہوا کرتے تھے۔ تو پہلی مائیں تہجد گزار ہوا کرتی تھی، آگے سے بیٹے بھی اللہ کے ولی پیدا ہوتے، غوث قطب پیدا ہوتے۔ مگر جب سے یہ ٹی وی آیا ہے نا، ٹی وی نے اس کی اناس کر کے رکھ دیا ہے۔ اب تہجد تو دور کی بات، اب نمازیں ہی مائیں پڑھتی، اب مائیں نمازوں سے جناب
آدمی نے دیکھا تہجد کا ٹائم ہے اور نالے سے پانی آیا، آپ سمجھ گئے اماں اٹھ گئی ہیں تہجد کے لیے۔ ماں نے تازہ وضو بنایا، وضو بنا کے مصلی کو گرایا، مصلی بچھایا اور مصلی پہ آ کے ہاتھ اٹھا دیے، کہا مولا میرا بیٹا تیری طلب میں نکلا ہے، مولا میرا بیٹا تیری طلب میں نکلا ہے، میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے ہے۔ ماں نے کہا مولا میرے بیٹے کو اپنا قرب عطا فرما۔ جب بیٹے نے سنا ماں کی دعا، دستک دی، کنڈی کھلی، جا کے ماں کے قدموں سے لپٹ گیا۔ جب ماں کے قدموں سے لپٹے رونے لگے سارا پتا، ماں نے سینے سے لگایا، کہا بیٹا بات کیا ہے، روتے کیوں ہو؟ کہا اماں جس رب کو میں جنگلوں میں ڈھونڈتا رہا ہوں وہ رب تو میری ماں کے پاس ہے، جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا رہا ہوں وہ رب تو میری ماں کے پاس ہے۔ تو ماں باپ کی دعاؤں میں رب کی رضا ہے، جس پر والدین راضی ہوتے ہیں اس پہ عرش کا رحمان بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی نارائن